ہے رمضان میں آتی نماز تراویح، سنو کیا سکھاتی نماز تراویح۔ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك واصحابك یا نور اللہ۔ پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، ہم آج پھر اپنے سلسلے درس تراویح میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ حصول ثواب کی خاطر بیان سننے سے پہلے اچھی نیتیں بھی فرما لیجئے کہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، نیت المؤمن خیر من عملہ، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، آج کے اس سلسلے میں آپ 24ویں سپارے کا کچھ خلاصہ اور چند ایک واقعات ڈیٹیل کے ساتھ سماعت فرمائیں گے۔ 24ویں سپارے کی ابتدا میں ہی سورہ زمر کا کچھ حصہ موجود ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ سورہ مؤمن، سورہ حامیم سجدہ بھی اسی سپارے میں موجود ہے۔ سورہ زمر کہتے ہیں گروہ اور جماعتوں کو، تو چونکہ اس میں مختلف جماعتوں کا ذکر ہے، کفار بھی گروہ در گروہ جہنم کی طرف ہانکے جائیں گے، اور اسی طرح جو ایمان والے ہیں وہ بھی گروہ در گروہ جنت کی طرف جائیں گے، ان کا تذکرہ ہے، تو اسی اعتبار سے اس سورہ مبارکہ کا نام سورہ زمر ہے۔ اس سورہ مبارکہ میں گناہگاروں کو یہ تسلی دی گئی کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہ ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ اس سورہ مبارکہ کے آخر میں قیامت کے چند ایک احوال بیان کیے گئے اور کافروں اور مسلمانوں کی جزا کو بھی بیان کر دیا گیا۔ قرآن پاک کی عظمت و شان کو بیان کیا گیا کہ جب مسلمان اس کی آیتیں سنتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف سے ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اور ان کے دل نرم پڑ جاتے ہیں، جبکہ اس کے برعکس اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کے دلائل سن کر کفار کے دل مزید سخت ہو جاتے ہیں۔ اس پارے میں سورہ مؤمن بھی ہے، اور سورہ مؤمن کے جو مرکزی عنوانات ہیں ان میں ہے کہ اسلام کے بنیادی عقائد اس میں بیان کیے گئے، جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے پر دلائل کے ساتھ اس میں کلام بھی کیا گیا ہے۔ ان عقائد کے منکروں کو عذاب کی وعیدیں سنائی گئی ہیں کہ جن کے عقائد برے ہیں، اور بت پرستی کا بالخصوص اس میں رد کر دیا گیا۔ اس سورہ مبارکہ کی ابتدا میں یہ اعلان کر دیا گیا کہ قرآن پاک اس رب تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوا ہے جو کہ عزت والا ہے، علم والا ہے، گناہ بخشنے والا، توبہ قبول کرنے والا، سخت عذاب دینے والا اور بڑے انعام عطا فرمانے والا ہے۔ نیز یہ بھی بتایا گیا کہ باطل کے ذریعے جھگڑنے والے کفار کی مذمت بیان کی گئی، اور عرش اٹھانے والے فرشتوں کے اوصاف کا تذکرہ بھی کیا گیا، اور یہ بھی بتا دیا گیا کہ قیامت کے دن کفار اپنے گناہوں کا اعتراف کر لیں گے۔ نہ صرف اعتراف کر لیں گے بلکہ عذاب کی شدت کی وجہ سے جہنم سے نکالے جانے کی فریاد بھی کریں گے، لیکن ان کی فریاد کو رد کر دیا جائے گا۔ نیز اللہ تبارک و تعالیٰ کی موجود اور قادر ہونے پر دلائل دیے گئے، قیامت کی ہولناکیوں سے خوف بھی دلایا گیا، اور اس دن کی سختیوں سے کفار کو ڈرایا بھی گیا۔ انبیاء کرام علیہ السلام کو جھٹلانے کی وجہ سے سابقہ امتوں کی ہلاکت کے بارے میں بیان کر کے کفار مکہ کو ڈرایا گیا کہ اگر وہ بھی اپنی اس روش سے باز نہ آئے تو ان کا انجام بھی پہلوں کے جیسا ہوگا۔ اور اس سلسلے میں حضرت موسیٰ علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام
اور فرعون، حامان اور قارون کا واقعہ بھی بیان کیا گیا، اور اس میں فرعون کی قوم کے ایک مومن شخص کا بطور خاص تذکرہ کیا گیا کہ جو حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لے آیا تھا۔ دنیا اور آخرت میں کافروں کی رسوائی کا اعلان کیا گیا اور بتا دیا گیا کہ رسولوں علیہم الصلوۃ والسلام اور ان پر ایمان لانے والوں کی مدد بھی کی جائے گی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی قوم کی طرف سے پہنچنے والی اذیتوں پر صبر کرنے کی تلقین کی گئی کہ جس طرح حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام اور دیگر انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام نے اپنی اپنی قوموں کی طرف سے اذیتوں پر صبر فرمایا، اسی طرح آپ بھی صبر فرمائیں۔ مسلمان اور کافر کی ایک مثال بیان کی گئی کہ مسلمان ایسا ہے جیسے بینا، وما یستوی الاعمی والبصیر، یعنی دیکھنے والا، جبکہ کافر ایسا ہے جیسے اندھا۔ اور اس کے بعد بندوں پر کی گئی اللہ تبارک و تعالی کی نعمتوں کا ذکر بھی کر دیا گیا۔ سورت کے آخر میں مشرکین کا اخروی انجام بیان کیا گیا اور سابقہ قوموں کے دردناک عذاب کو، دردناک انجام کو دیکھ کر عبرت و نصیحت حاصل کرنے کی دعوت بھی دی گئی۔ اور حامیم سجدہ میں جو مرکزی عنوانات ہیں ان میں بھی اللہ تبارک و تعالی کی کتاب قرآن مجید فرقان حمید کے حوالے سے اللہ کی توحید، نبوت اور رسالت کا تذکرہ، مردوں کو دوبارہ زندہ کیے جانے اور اعمال کی جزا و سزا ملنے کے بارے میں کلام فرمایا گیا۔ اس سورہ مبارکہ کی ابتدا میں ہی قرآن پاک کے اوصاف بیان کیے گئے کہ یہ کتاب اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے نازل ہوئی ہے، عربی زبان میں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت و وحدانیت کے دلائل کو کچھ تفصیل کے ساتھ اس سورہ مبارکہ میں بیان کر دیا گیا اور خوشخبری سنائی گئی ڈر والوں کو۔ قرآن پاک کے بارے میں مشرکین کا موقف بیان کیا گیا اور یہ بتا دیا گیا کہ مشرکین قرآن پاک میں غور و فکر کرنے سے اعراض کرتے ہیں، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتایا گیا کہ وہ ایک بشر ہیں اور انہیں اللہ تبارک و تعالی نے اس وحی کے ساتھ خاص فرما لیا ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کا اعلان ہے۔ کفار کی سزا اور نیک اعمال کرنے والوں مسلمانوں کی جزا کو بھی وضاحت کے ساتھ بیان کیا گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت پر صبر کرنے والوں کو جنت کی بشارت دی گئی۔ قرآن مجید کے ہدایت اور شفا ہونے کے بارے میں بتایا گیا اور یہ واضح کر دیا گیا کہ جو نیک عمل کرے گا وہ اپنی جان کے لیے کرے گا، ہمارے نیک عملوں کا فائدہ ہمیں ہے، اپنی جان کے لیے کرے گا، اور جو برے عمل کرے گا تو وہ خود ہی ان کی سزا بھی پائے گا۔ اللہ تعالیٰ کی عظیم قدرت اور علم کے بارے میں بتایا گیا اور یہ بتایا گیا کہ آسانی ملنے پر فخر و تکبر کرنا اور مصیبت اور سختی آنے پر گریہ و زاری کرنا عمومی طور پر لوگوں کی فطرت ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، آئیے اس خلاصے کے بعد کچھ ڈیٹیل بھی سماعت فرمائیں۔ 24ویں سپارے کے شروع میں بتا دیا گیا کہ سب سے بڑا ظالم کون ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَذَبَ عَلَى اللَّهِ وَكَذَّبَ بِالصِّدْقِ إِذْ جَاءَهُ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِلْكَافِرِينَ۔ تو اس سے بڑھ کر ظالم کون جو اللہ پر جھوٹ باندھے اور حق کو جھٹلائے جب وہ اس کے پاس آئے، کیا کافروں کا ٹھکانہ جہنم میں نہیں؟ اس آیہ مبارکہ کا معنی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق میں جو سب سے بڑا ظالم ہے یہ وہ شخص ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہراتا ہے، شرک کرنے والا ہے اور اس کے لیے اولاد قرار دینے والا ہے، پھر کہے کہ ہمیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہی حکم دیا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس کتاب کو جھٹلائے جو اس نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا انکار کرے جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی طرف مبعوث فرمایا۔ اور خود ہی سمجھ لو کہ کیا ایسے آدمی کا ٹھکانہ جہنم میں نہیں ہونا چاہیے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کفر کرے
اور رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی تصدیق کرنے سے انکار کرے، قرآن پاک کے احکامات کی پیروی کرنے سے منہ موڑ لیتا ہے، شرک بھی کرتا ہے اور حضور کی رسالت کا انکار بھی کرتا ہے اور قرآن کریم سے اعراض بھی کرتا ہے، فرمایا یہ شخص سب سے بڑا ظالم ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالی نے اس پارے میں قیامت کے احوال کا تذکرہ فرمایا اور ارشاد فرمایا کہ وہ لوگ کہ جو اللہ کے نافرمان ہیں وہ بھی گروہ در گروہ جہنم کی طرف ہانکے جائیں گے، اور جو اللہ کے فرما بردار ہیں انہیں جنت کی طرف گروہ در گروہ چلایا جائے گا۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ زُمَرًا حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا فُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِّنكُمْ يَتْلُونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِ رَبِّكُمْ وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا قَالُوا بَلَى وَلَكِنْ حَقَّتْ كَلِمَةُ الْعَذَابِ عَلَى الْكَافِرِينَ قِيلَ ادْخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا فَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِينَ۔ اور کافر جہنم کی طرف ہانکے جائیں گے گروہ در گروہ، یہاں تک کہ جب وہاں پہنچیں گے اس کے دروازے کھولے جائیں گے اور اس کے دروغہ ان سے کہیں گے کیا تمہارے پاس تم ہی میں سے وہ رسول نہ آئے تھے جو تم پر تمہارے رب کی آیات پڑھتے تھے اور تمہیں اس دن کے ملنے سے ڈراتے تھے؟ کہیں گے کیوں نہیں، مگر عذاب کا قول کافروں پر ٹھیک اترا۔ فرمایا جائے گا داخل ہو جہنم کے دروازوں میں، اس میں ہمیشہ رہنے، تو کیا ہی برا ٹھکانہ متکبروں کا۔ قیامت کے دن کے چند احوال بیان کرنے کے بعد اس آیت سے اللہ تبارک و تعالی نے ان لوگوں کا حال بیان کیا جو عذاب میں مبتلا ہوں گے، کہ قیامت کے دن کافروں کو سختی کے ساتھ قیدیوں کی طرح جہنم کی طرف ہانکا جائے گا۔ جیسے قیدیوں کو زور زبردستی ہانکا جاتا ہے، ان کی طرف شدت کی جاتی ہے، اور ان کی ہر جماعت اور امت علیحدہ علیحدہ ہوگی، یہاں تک کہ جب وہ وہاں پہنچیں گے تو جہنم کے ساتوں دروازے ان کے لیے کھولے جائیں گے جو پہلے سے بند تھے، اور جہنم کے دروغہ ڈانٹتے ہوئے ان سے کہیں گے کیا تمہارے پاس تم ہی میں سے وہ رسول نہ آئے تھے جو تمہارے سامنے تمہارے رب کی آیتیں پڑھتے تھے اور تمہیں تمہارے اس دن کی ملاقات سے ڈراتے تھے؟ وہ کہیں گے کیوں نہیں، بے شک انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام تشریف بھی لائے اور انہوں نے ہمیں اللہ کے احکام سنائے بھی اور اس دن سے بھی ڈرایا، مگر عذاب کا قول کافروں پر ثابت ہو گیا۔ یہ ان کی بد نصیبی ہے، کہا جائے گا ہمیشہ کے لیے اس جہنم میں داخل ہو جاؤ اور تم نے اب اسی میں رہنا ہے۔ اور اس کے بالکل برعکس جو ایمان والے ہیں، جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں، جو تقوی اور پرہیزگار ہیں، ان کے بارے میں کیا فرمایا گیا؟ وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا سَلَامٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوهَا خَالِدِينَ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي صَدَقَنَا وَعْدَهُ وَأَوْرَثَنَا الْأَرْضَ نَتَبَوَّأُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاءُ فَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ۔ اور جو اپنے رب سے ڈرتے تھے ان کی سواریاں گروہ گروہ جنت کی طرف چلائی جائیں گی، یہاں تک کہ جب وہاں پہنچیں گے اور اس کے دروازے کھلے ہوں گے اور اس کے دروغہ ان سے کہیں گے سلام تم پر، تم نے خوب زندگی گزاری، تو جنت میں جاؤ ہمیشہ رہنے۔ اور وہ کہیں گے سب خوبیاں اللہ کو جس نے اپنا وعدہ ہم سے سچا کیا اور ہمیں اس زمین کا وارث کیا کہ ہم جنت میں رہیں جہاں چاہیں، تو کیا ہی اچھا ثواب کامیوں کا۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے سے ڈرنے والوں کو عزت و احترام اور لطف و کرم کے ساتھ سواریوں پر گروہ در گروہ جنت کی طرف چلائے گا، یہاں تک کہ جب وہ وہاں پہنچیں گے تو ان کی عزت و احترام کے لیے جنت کے دروازے پہلے سے ہی کھلے ہوئے ہوں گے، اور جنت کے دروازے 8 ہیں۔ حضرت مولا مشکل کشا رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ جنت کے دروازے کے قریب ایک درخت ہے
اس کے نیچے 2 چشمے نکلتے ہیں. مومن وہاں پہنچ کر ایک چشمے میں غسل کرے گا تو اس سے اس کے جسم کے اندر جو بھی ناپاکیاں ہوں گی وہ دور ہو جائیں گی اور جسم پاک و صاف ہو جائے گا. اور دوسرے چشمے کا پانی پیے گا تو اس سے اس کا باطن پاکیزہ ہو جائے گا. پھر فرشتے جنت کے دروازے پر استقبال کریں گے اور جنت کے خازن ان سے کہیں گے کہ تم پر سلام ہو، تم پاکیزہ رہو تو ہمیشہ رہنے کو جنت میں جاؤ. مدنی چینل کے ناظرین، یہ ان لوگوں کی جزا ہے کہ جو اللہ کے فرما بردار ہیں. انہیں گروہ در گروہ جنت کی طرف چلایا جائے گا اور دروغہ جنت بھی کہیں گے سلام علیکم طیبتم، کہ تم پر سلامتی بھی ہو، تم نے اپنی زندگی خوب گزاری. فادخلوها خالدین، آؤ اب اس جنت میں داخل ہو جاؤ اور ہمیشہ تم اس جنت میں رہو گے. اور سورہ مومن کے آغاز میں ہی اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید فرقان حمید کی عظمت و شان کو بیان کیا اور بتا دیا کہ قرآن مجید کو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنی طرف سے نہیں بنایا، بلکہ یہ وہ کتاب ہے جسے اللہ تبارک و تعالی نے نازل فرمایا ہے اور جس کی شان یہ ہے کہ وہ عزت والا ہے اور تمام معلومات کا علم رکھنے والا ہے. کتاب کا نازل فرمانا اللہ کی طرف سے ہے جو عزت والا، علم والا ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے مزید اوصاف کو ذکر فرمایا غافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب ذی الطول لا الہ الا هو الیہ المصیر. گناہ بخشنے والا اور توبہ قبول کرنے والا، سخت عذاب کرنے والا، بڑے انعام والا، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اسی کی طرف پھرنا ہے. مدنی چینل کے ناظرین، اس آیہ مبارکہ کے حوالے سے ایک بہت پیارا واقعہ تاریخ میں ملتا ہے. حضرت یزید بن اسم رحمت اللہ تعالی علیہ سے منقول ہے کہ ایک آدمی بڑا ہی طاقتور تھا اور شام کے لوگوں سے اس کا تعلق تھا. حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے اپنے پاس نہ پایا، یعنی اسے چاہیے تھا کہ حضور کے پاس حاضر ہوتا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس، لیکن نہ آیا. تو اس کے بارے میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا. عرض کی گئی وہ تو شراب کے نشے میں دھت ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے کاتب کو بلایا اور اس سے فرمایا لکھو عمر بن خطاب کی جانب سے فلاں بن فلاں کے نام تم پر سلام ہو. میں تمہارے سامنے اس اللہ تعالی کی حمد و ثنا بیان کرتا ہوں جس کے سوا کوئی معبود نہیں. پھر یہ تحریر فرمایا غافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب ذی الطول لا الہ الا هو الیہ المصیر. پھر آپ نے دعا کی اور جو لوگ آپ کے پاس تھے ان سب نے دعا پر آمین کہا. انہوں نے اس آدمی کے حق میں یہ دعا کی کہ اللہ تعالیٰ اس پر نظر رحمت فرمائے اور اس کی توبہ قبول فرمائے. جب وہ خط اس آدمی تک پہنچا تو وہ اسے پڑھنے لگا اور ساتھ میں یوں کہتا غافر الذنب، اللہ تعالیٰ نے مجھ سے بخشش کا وعدہ کیا ہے، وقابل التوب شدید العقاب، اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنے عذاب سے ڈرایا ہے، ذی الطول، بہت زیادہ انعام فرمانے والا ہے، الیہ المصیر، وہ بار بار اسے اپنے اوپر دہراتا رہا یہاں تک کہ رونے لگا. پھر اس نے گناہوں سے توبہ کی اور بہترین توبہ کی. جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ تک اس کا معاملہ پہنچا تو آپ نے فرمایا تم اسی طرح کیا کرو کہ جب تم کسی کو لغزش کی حالت میں دیکھو تو اسے درست ہونے کا موقع دو، نیز اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس کے لیے دعا بھی کرو، توبہ کر لے اور اس کے خلاف شیطان کے مددگار نہ بنو. مدنی چینل کے ناظرین، سامنے والے کو نصیحت کرنی چاہیے، جلدی نہیں مچانی چاہیے اور اس کے لیے دعا بھی کر لیں. غیبتیں کرنے کی بجائے کبھی اس کو کبھی اس کو کبھی اس کو بتانا اور اس کی خبر کو مشہور کرتے جانا، اس سے بہتر ہے کہ انسان دعا کرے اس شخص کے حق میں کہ یہ سدھر جائے. ایک شخص غاصب ہے تو غاصب کے لیے دعا کرے،
ایک چوریاں کرنے والا ہے، آپ کو علم ہو جاتا ہے، اس کے لیے دعا کریں۔ ایک شخص گالی گلوچ کرتا ہے تو اس کے لیے دعا کریں اور ساتھ ہی اس کے لیے نصیحت بھی کرے، یعنی کوئی ایسی بات کہ جس سے اس کا دل چوٹ کھا جائے اور پھر وہ قرآن اور حدیث پر عمل کرنے والا بن جائے۔ مجید چینل کے ناظرین، 24ویں سپارے میں حضرت موسیٰ علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کا واقعہ بھی بیان کیا گیا۔ اسی طرح فرعون، حامان اور قارون کا ذکر بھی اس 24ویں پارے کے اندر موجود ہے۔ اور جب فرعون نے اور اس کی قوم نے حضرت موسیٰ علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کے احکامات نہ مانے تو وہ غرق ہو گئے۔ اب جب غرق ہو گئے ہیں تو ان پر صبح و شام عذاب پیش کیا جاتا ہے، اس کا ذکر بھی اسی پارے میں موجود ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا ویوم تقوم الساعة ادخلوا آل فرعون اشد العذاب۔ آگ جس پر صبح و شام پیش کیے جاتے ہیں اور جس دن قیامت قائم ہوگی، حکم ہوگا فرعون والوں کو سخت تر عذاب میں داخل کرو۔ یعنی فرعون اور اس کی قوم کو دنیا میں غرق کر دیا گیا، پھر انہیں صبح و شام آگ پر پیش کیا جاتا ہے اور وہ اس میں جلائے جاتے ہیں، اور جس دن قیامت قائم ہوگی اس دن فرشتوں کو حکم دیا جائے گا کہ فرعون والوں کو جہنم کے سخت تر عذاب میں داخل کر دو۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ فرعونیوں کی جو روحیں ہیں وہ سیاہ پرندوں کے قالب میں ہیں، ہر روز 2 مرتبہ صبح و شام آگ پر پیش کی جاتی ہیں، اور ان سے کہا جاتا ہے کہ یہ آگ تمہارا مقام ہے اور قیامت تک ان کے ساتھ یہی معمول رہے گا۔ مدنی چینل کے ناظرین، مفسرین اس آیہ مبارکہ کے تحت فرماتے ہیں اس آیت سے عذاب قبر کے ثبوت پر بھی استدلال کیا جاتا ہے، کیونکہ یہاں پہلے صبح و شام فرعونیوں کو آگ پر پیش کیے جانے کا ذکر ہے، اور اس کے بعد قیامت کے دن سخت تر عذاب میں داخل کیے جانے کا بھی بیان ہے۔ تو معلوم ہوا کہ قیامت سے پہلے بھی انہیں آگ پر پیش کر کے عذاب دیا جا رہا ہے، اور یہی قبر کا عذاب ہے۔ کثیر احادیث مبارکہ سے بھی قبر کا عذاب برحق ہونا ثابت ہے۔ ان میں سے ایک حدیث پاک میں آپ کی گوش گزار کرتا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر مرنے والے پر اس کا مقام صبح و شام پیش کیا جاتا ہے، یعنی جنتی پر جنت اور دوزخی پر دوزخ کو پیش کیا جاتا ہے، اور اس سے کہا جاتا ہے کہ یہ تیرا ٹھکانہ ہے، یہاں تک کہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے اس کی طرف اٹھائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے پیارے حبیب علیہ السلام کے صدقے عذاب قبر سے محفوظ رکھے۔ اسی طرح مدنی چینل کے ناظرین، جو ایمان لائے اور ثابت قدم رہے، ان پر اللہ رب العزت کی کیا کیا عطائیں ہیں ان کا ذکر بھی فرما دیا گیا۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون۔ بے شک وہ جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے، پھر اس پر قائم رہے، ان پر فرشتے اترتے ہیں کہ نہ ڈرو اور نہ غم کرو، اور خوش ہو اس جنت پر جس کا تمہیں وعدہ کیا گیا ہے۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ آگے یہ بھی ہے، نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ نُزُلًا مِّن غَفُورٍ رَحِيمٍ۔ ہم تمہارے دوست ہیں، فرشتے ان سے کہتے ہیں ہم تمہارے دوست ہیں دنیا کی زندگی میں اور آخرت میں، اور تمہارے لیے ہے اس میں جو تمہارا جی چاہے، اور تمہارے لیے اس میں جو مانگو، مہمانی بخشنے والے مہربان کی طرف سے۔ اللہ کریم ہم سب کو ثابت قدم رہنے والوں میں بنائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ ہے رمضان میں آتی نماز تراویح، سنو کیا سکھاتی
نماز تراویح